الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ 3-4 کا سبق 17واں فی المستشفیٰ پڑھنے کے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اس سبق میں چند اہم چیزیں جو دی گئی ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ یہ لفظ مستشفیٰ بنا ہے شفا سے۔ شفا اس کو دوسرے لفظ میں صحت مندی کہہ سکتے ہیں، آپ بیماریوں سے نجات کہہ سکتے ہیں۔ اب عربی زبان میں باب استفعال سے یہ ظرف زمان ہے۔ کیسا بنے گا؟ استشفا، یستشفی، مستشفی۔ استشفا شفا چاہا، یستشفی شفا چاہتا ہے، مستشفی شفا چاہنا، اسی سے ظرف زمان یہ بنتا ہے مستشفا۔ یا پھر مفعول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مفعول اور ظرف زمان اس کا ایک ہی ہوگا، مستشفا، جس سے شفا چاہی جائے، یا پھر مستشفیٰ شفا چاہنے کی جگہ۔ تو جہاں پر بیماریوں سے نجات یا صحت مندی چاہی جاتی ہے اس کو اردو میں دواخانہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹائٹل انہوں نے دیے فی المستشفیٰ دواخانے میں، فی المستشفیٰ دواخانے میں۔ یہ کس سے بنا ہے؟ ظرف زمان کہہ لیجئے یا تو پھر مفعول کہہ لیجئے اس کو۔ مستشفی شفا چاہنے والا، مستشفیٰ جس سے شفا چاہی جائے، یا پھر مستشفیٰ شفا چاہنے کی جگہ۔ اب اس میں دیا ہے، یہ سبق حامد اور علی 2 دوستوں کے مابین جاری ہونے والی گفتگو پر محیط ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے، حامد ما ھذا المبنی، حامد کہہ رہا ہے علی سے کہ ما ھذا المبنی، یہ عمارت کیا ہے؟ تو علی کہہ رہے ہیں ھذا مبنی المستشفی الجدید، یہ ایک نئی دواخانے کی عمارت ہے۔ الذی رممتہ الحکومت، جس کی مرمت حکومت نے کی ہے۔ مرمت کہتے ہیں ریکنیکشن، دوبارہ اس کو بنانا، ریکنسٹرکشن، جس کی مرمت کی ہے حکومت نے۔ وزودتہ بکافۃ انواع المعدات الطبیۃ والتسہیلات العصریہ، وزودتہ، اور اس کو بڑھا دیا ہے، اس کو لیس کر دیا ہے تمام طبی انسٹرومنٹ سے، طبی آلات سے اور موجودہ سہولتوں سے۔ اس دواخانے کو بڑھا دیا گیا ہے، نہ صرف مرمت کی گئی ہے بلکہ اس میں نئی ٹیکنالوجی کے نئے انسٹرومنٹ کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور عصری تقاضے جو سے متعلق جو سہولتیں ہیں ان کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ للوفاء باغراض المواطنین من العلاج، اب یہ کائے کے لیے کیا انہوں نے؟ تو کوئی بھی کام کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اس وجہ کو لفظ لی سے ظاہر کرتے ہیں، للوفاء، للوفاء کہتے ہیں پورا کرنے کے لیے۔ للوفاء اغراض غرضوں کی ہے جو کہتے ہیں ڈیمانڈ کو، المواطنین رہنے والے، تاکہ جو شہری رہ رہے ہیں اس شہر میں ان کے اغراض کو پورا کرنے کے لیے۔ اور کس اعتبار سے؟ اب اغراض تو کئی قسم کی ہے، تو اس کی حد بندی لفظ من وضاحیہ سے کرتے ہیں، من العلاج، کیونکہ دواخانے میں جو ریکوائرمنٹ ہوں گی، وہ دواخانے میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ اس کے اعتبار سے ہوگی، دوائیوں کے اعتبار سے ہوگی۔ تو کہا من العلاج لگائے کہ علاج کے متعلق جو بھی شہریوں کی، جو بھی رہنے والوں کی، یا پھر اہل وطن، اہل بلد کی، شہر والوں کی غرضیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اس میں بہت سی فیسلٹیز کو بھی بڑھا دیا ہے، اور کچھ میڈیکل انسٹرومنٹ کو بھی بڑھا دیا ہے۔ حامد وما ہی تفصیلات التی تتوفر فیہا، اب تفصیلات یہاں پر کہا گیا ہے لیکن تفصیلات کی وضاحت یہاں پر غور طلب ہے، اور تفصیلات کی وضاحت مبنی ہے۔ تو کہتے ہیں
وما ہی التسہیلات التی تتوفر فیہا، کہ یہاں پر وہ کون سی سہولتیں ہیں جو اس میں بھرپور پائی جاتی ہے. توفر یتوفر بولے تو پائی جانا، بھرپور پائی جانا. علی یتالف ھذا المستشفی من العیادتین، یہ تالیف بولے تو جڑنا، اور یتالف بولے تو منحصر ہونا، جس کو ہم ڈیپینڈنٹ کہیں گے. دس ہاسپٹل از ڈیپینڈنٹ آن 2 clinics. یتالف ھذا المستشفی، کہ یہ دواخانہ جڑا ہوا ہے کتنے؟ من العیادتین، 2 clinic سے. عیادہ کے معنی دیکھنا ہوتا ہے، اور عیادت کے معنی رجوع بھی ہوتا ہے. جہاں پر ہم رجوع کرتے ہیں اس کو بھی عیادہ کہتے ہیں. عربی میں عیادت کے معنی کلینک ہوتی ہے. یہ دواخانہ 2 clinic پر منحصر ہے، اور ایک ہے الخارجیہ و داخلیہ، ایک او پی ڈی ہے اور ایک آئی پی ڈی ہے. ایک او پی ڈی پر ہے، خارجیہ کہتے ہیں جہاں پر وقتی طور پر ہم علاج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور داخلیہ جہاں پر آپ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. ففی العیادۃ الخارجیۃ یراجع المرضى الاطباء الاخصائیین. وفی العیادۃ الخارجیہ، اور جو او پی ڈی ہے اس میں مریض، جتنے بھی مریض ہیں وہ مراجعہ کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوتے ہیں. اور کیسے ڈاکٹر؟ الاطباء الاخصائیین، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں. فی الفترۃ الصباحیہ، ان کا ایک مخصوص وقت ہے صبح کے وقت میں. ویرجعون الی بیوتہم بعد الحصول علی وصفاتہم الطبیہ، اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں بعد الحصول علی آیات و حاصل کرنا، بعد الحصول علی حاصل کرنے کے بعد، وصفاتہم الطبیہ، ان کی طبی پریسکرپشن جو ڈاکٹر کی طرف سے ان کو طبی تجویزات دی جاتی ہے، ان کو حاصل کرنے کے بعد، منہم، ان ڈاکٹروں سے جو طبی تجویزات وہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے بعد یہ جو صبح کے پیریڈ میں آنے والے، صبح کے ٹائم میں آنے والے مریض ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. وَأَمَّا الدَّاخِلِيَّةُ فَهِيَ تَخُصُّ بِجِنَاحِ التَّنْوِينِ. اور رہی آئی پی ڈی کی بات، یہاں پر تو آئی پی ڈی میں کیا ہے؟ فَهِيَ تَخُصُّ بِجَنَاحِ التَّنْوِينِ. تو یہ جناح التنوین کہتے ہیں کہ ایسے بیڈ جہاں پر آرام کیا جاتا ہے، جہاں جو پلنگ پر مبنی ہے، جو آرام دہ پلنگوں پر مبنی ہے. المزود بجمیع وسائل الراحہ، جس میں بڑھا دیا گیا ہے تمام راحت کے ذرائع کو. والعنایہ، اور توجہات کے جتنے وسائل ہیں اور راحت کے جتنے وسائل ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے. حیث يدخل المرضى للاستشفاء ويبقون تحت عنایۃ الاطباء ورعایۃ الممرضات اللاتي يسهن على راحة المرضى. حیث يدخل المرضى للاستشفاء، جہاں پر مریض علاج کے لیے داخل ہوتے ہیں. ويبقون تحت عنایۃ الاطباء، اور ڈاکٹروں کے زیر عنایت یہ رہتے ہیں، ڈاکٹروں کی نگرانی میں یہ رہتے ہیں. اور کس میں؟ ورعایۃ الممرضات، اور نرسوں کی دیکھ بھال میں یہ رہتے ہیں. اور ایسی نرسیں التی یسہن علی راحت المرضى، جو مریض کی راحت کی خاطر رات بھر جاگتی ہے. ویقدمن لہن خدمات طبیۃ لیلا و نہارا. ویقدمن لہم، اور ان کے لیے پیش کرتی ہے طبی خدمات رات اور دن. ویوجد فیہ اقسام خاصۃ للتواری والجراحۃ والباطنیۃ والاذن والانف والحنجرہ والاسنان والعیون وللامراض النسائیۃ وللاطفال ونحوها. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے ویوجد فیہ اقسام خاصہ، اور یہاں پر ایک خاص قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوئے، کیونکہ دواخانے میں الگ الگ قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو جینڈر وائز بھی ہے، اور آپ کے کان، آنکھ اور جتنے بھی انسان سے تعلق رکھنے والے اعضاء ہیں ان سے متعلق یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے. تو بتا رہے ہیں ویوجد فیہ اقسام خاصہ، اور اس میں یہاں پر ایک ایمرجنسی اقسام خاصہ للتواری، اور یہاں پر ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے ایمرجنسی کا. اور کس کے لیے؟ وللجراحتی، اور آپریشن تھیٹر بھی ہے. وللباطنیہ، اور جو باطنیہ، جو پیٹ کے اندر کے اور جسم کے اندرونی جو ہوتے ہیں آرگن ان کے لیے. وللاذن، اور کان کے لیے. والانف، ناک کے لیے. والحنجرہ، اور گلے کے لیے. وللاسنان، اور دانتوں کے لیے. وللعیون، اور آنکھوں کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہے. وللامراض النسائیہ، اور لیڈیز کے جو امراض ہے، خواتین کے جو امراض ہیں ان کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. بچوں کے لیے الگ ہے. اسی طرح اور بھی ہے نحویہا. کما یوجد فیہ مختبر التحالیل والاشعہ، جیسے کہ اس میں پائی جاتی ہے مختبر لیبورٹری. تحالیل والاشعہ، جیسے کہ اس میں پائی جاتی ہے معائنے کی لیبورٹری، جہاں پر معائنہ کیا جاتا ہے خون و پیشاب کا معائنہ. والاشعہ، اور زیروکس اور ایکس رے. وسیارۃ الاسعاف والتواری،
اور یہاں پر سیارۃ الاسعاف، اسعاف اصافہ یوسفو کے میں نے مدد کرنا ہوتے ہیں، اور سیارۃ الاسعاف جہاں پر بھی آئے گا تو وہ مدد کرنے والی گاڑی ہوگا، اور مدد کرنے والی گاڑی کو ہم ایمبولینس کہتے ہیں، والطواری اور ایمرجنسی۔ حامد: خیر انشاءاللہ، ما الذی جاء بک الی ہنا۔ اب حامد اپنے دوست علی سے کہہ رہے ہیں، خیر یہ وہ سب باتیں تو ٹھیک ہے جو آپ نے معلومات دی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں پر لے آئی ہے، آپ کس وجہ سے اس دواخانے میں آئے ہیں؟ تو علی کہہ رہے ہیں، اخی صغیر مریض منذ اسبوع، کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ایک ہفتے سے بیمار ہے، یشعر بالتہابی فی معدۃ، اور وہ ایک قسم کی جلن محسوس کر رہا ہے معدے میں، وترتفع درجۃ حرارتہ احیانا، اور کبھی کبھی اس کا درجہ حرارت، اس کا بخار کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، وفی البدایۃ راجعنا العیادۃ الخاصۃ التي تقع فی حارتنا، اور ابتدا میں ہم نے رجوع کیا تھا اس خاص کلینک سے جو ہمارے محلے میں واقع ہے، وہی التي احالتہ الی ھذا المستشفى، اور اسی نے اس کو ریفر کیا ہے اس دواخانے کی طرف، اسی نے اس کو بھیجا ہے اس دواخانے کے پاس۔ حامد: ھذا هل فحصہ الطبیب وقام بتشخیص المرضى، هل فحصہ طبیب، فحص یفحص کے معنی ہوتے ہیں چیک اپ کرنا، ڈائگنوسٹک جس کو بولیں گے، فحصہ چیک اپ کرنا، کیا چیک اپ کیا ہے مریض، کیا چیک کیا ہے اس کو طبیب نے، اور قام بھی تشخیص، قام بھی کے معنی ہوتے ہیں کرنا، اور تشخیص کے معنی ہوتے ہیں پہچاننا، اور پہچانا ہے المریض مرض، اور مرض کو پہچان لیا ہے، کہ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے مرض کو پہچان لیا۔ تو علی کہہ رہے ہیں، نام فحصہ بالمسمع، ہاں اس کو چیک کیا ہے اس نے اسٹیتھوسکوپ سے، سننے کے آلے سے، وقبل التشخیص یحتاج الی اجراء فحص الدم، اور اس سے پہلے اسے ضرورت ہے، اسے ضرورت ہے الی اجراء فحص الدم، خون کے چیک اپ کی، خون کے معائنے کی ضرورت ہے، والبول والبراز، اور خون اور پیشاب کے معائنے کی ضرورت ہے، والبصاق، اور خون اور تھوک کے معائنے کی ضرورت ہے، لقد اخذوا منہ عنیات کل شیء، اور یقیناً یہ اس سے لے چکے ہیں تمام ہر چیز کا معائنہ، والآن ننتظر نتائج التحلیل، اور ہم رپورٹ کے نتائج کے اب منتظر ہے۔ حامد: شفاہ اللہ وعافاہ، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اور انہیں عافیت عطا کرے۔ علی: وما الذی جاء بک، اب پہلے حامد نے سوال کیا تھا علی سے کہ تم یہاں کس وجہ سے آئے ہو، اب علی سوال کر رہے ہیں حامد سے، علی: وما الذی جاء بک، وہ کیا چیز ہے جو تم کو یہاں پر لے کر آئی، مطلب تم کس مرض کی وجہ سے یہاں پر آئے ہو۔ حامد: واللہ اشعر بعلم خفیف فی سنی، کہ میں اپنے دانت میں ایک ہلکا سا درد محسوس کر رہا ہوں، ونوع من الالتہاب، اور ایک قسم کی سورش، ایک جلن کو اور ایک سجن کو محسوس کرتا ہوں، فی اللثۃ، مسوڑے میں، منذ بضعۃ ایام، کچھ دن سے، بضع کا تعلق 3 سے شروع ہوتا ہے 9 پہ ختم ہوتا ہے، تو کچھ دنوں سے میں اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ علی: حل راجعت طبیب الاسنان، کیا تم نے رجوع کیا تھا دانتوں کے ڈاکٹر سے؟ حامد: نعم راجعتہ فقط اعطانی الحبوب المہدئہ، ہاں میں نے ان سے رجوع کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے دیا ہے حبوب المہدئہ، آرام دہ گولیاں دیا، وطلب اخذ اشعۃ الثلثہ، اور مجھ سے مسوڑے کی مجھ سے مسوڑے کی ایکس رے نکالنے کے لیے کہا، لیتأکد من مدى الاصابہ، تاکہ وہ جان سکے تکلیف کی جڑ کو، ویبدو ان بعض الاسنان فی حاجۃ الی القلع والاخری الی الحشو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض دانتوں کو ضرورت ہے نکال دینے کی، والاخری الی الحشو، اور کچھ دانتوں کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ علی: اتمنى لك شفاء عاجلا وکاملا، میں آپ کے لیے تمنا کرتا ہوں کامل، مکمل اور جلد شفا کی۔ دعنی احکی لک نکتۃ تخص الدکتور، مجھے سنانے دیجئے ایک لطیفہ جو خاص ہے ڈاکٹر پر، لأضحکک قلیلا، تاکہ میں آپ کو تھوڑا ہنسا سکوں، ولیذھب عنک العمل، اور ولیذھب عنک الالم، اور تاکہ آپ سے تکلیف دور ہو جائے۔ حامد: تفضل، بالکل سنائیے۔ علی: دعا رجل دکتورا للفحص، ایک آدمی نے بلایا چیک اپ کے ڈاکٹر کو، لفحص ابنہ المریض، اپنے بیمار بیٹے کی چیک اپ کے لیے، المصاب بالحمى، جس کو بخار تھا، والصداع، اور سر کا درد بھی تھا، فقال الرجل هل تحضر معي الى المنزل لتكشف علة ابن المریض، کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے، لتکشف، تاکہ آپ دور کر دے، علت ابن المریض،
میرے بیمار بیٹے کی بیماری کو آپ دور کر دے یا دکتور اے ڈاکٹر. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لا انا آصف کہ نہیں مجھے افسوس ہے. الرجل لماذا کیوں وہل انت مشغول کیا آپ مشغول ہے. الدکتور لا انا دکتور فی اللغہ لا انا دکتور فی علم اللغہ نہیں میں لٹریچر کا ڈاکٹر ہوں. الرجل وای مرض ھذا اور یہ کون سا مرض ہوتا ہے. ایک آدمی نے سنا کہ فلاں شخص ڈاکٹر ہے حالانکہ وہ لٹریچر کے ڈاکٹر تھے تو ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ چل کے میرے بیٹے کی بیماری کو دور کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ وہ لٹریچر کے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں آپ کے بیٹے کا علاج نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا تکلیف ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں لٹریچر کا ڈاکٹر ہوں. اب انہوں نے ڈاکٹر سن کے یہ سمجھا کہ یہ علاج کریں گے تو انہوں کہتے ہیں کہ نہیں میں تو لٹریچر کا ڈاکٹر ہوں. وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ایو مرض ھذا اب یہ کون سا مرض نکل گیا.